قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ قد افلح من زکاہا۔ اللہ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بس یہ انسان کا کام ہے کہ وہ پہچانے کہ مجھے خلق کس نے کیا ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے روزی دینے والا کون ہے، دنیا کی مختلف نعمات کون ہے جس نے میرے لیے ہی خلق فرمائی ہیں، کون ہے کہ جس اللہ نے یہ ساری دنیا انسانوں کے لیے ہی پیدا کی ہے، کون ہے کہ جس نے حتیٰ کہ چرند و پرند دنیا کی مخلوقات کے ساتھ ساتھ اس کریم اللہ نے نہ نظر آنے والی مخلوق فرشتے بھی انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے ہیں۔ اس اللہ کی شناخت یہ انسان کا کام ہے کہ وہ پہچانے کہ اس کریم اللہ نے میرے لیے کیا پیدا کیا ہے، میرے لیے سب کچھ پیدا کرنے والا وہی ہے، نعمتیں دینے والا وہی ہے، اسباب مہیا کرنے والا وہی ہے، اگر کوئی مصیبت آ جائے مصیبت سے نکالنے والا بھی وہی ہے، اور خیر کو انسان کے لیے وقف کرنے والا بھی وہی اللہ ہے، اسی نے خیر عطا کی ہے۔ اگر کوئی مصیبت پریشانی انسان کے اعمال کی وجہ سے، اس کی جہالت کی وجہ سے، اس کے بعض کردار کی وجہ سے، بعض اس کے نواقص کی وجہ سے اگر کوئی مصیبت آ بھی گئی ہے تو اس کا حل بھی فقط اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ باقی سب اسباب ہیں جن اسباب کو ہم اصلی سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ سب اسباب ہیں، پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ اس اللہ نے جب یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسباب پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، تو امید بھی فقط اسی اللہ سے رکھیں۔ تمام معاملات میں آپ کی امید کا محور و مرکز اللہ ہونا چاہیے۔ آپ جس سے امید رکھیں دنیاوی معاملات میں، اخروی معاملات میں، دنیا کے تمام معاملات میں اگر کسی سے امید رکھی جا سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے امید رکھیں۔ اللہ سے جب امید رکھیں گے تو روایات کے مطابق جو بندہ اللہ سے حسن ظن رکھے، اس آیت کو، اس روایت کو بڑی توجہ سے سنیں کہ جو بندہ اللہ سے جیسا حسن ظن رکھے گا، دوسرے لفظوں میں جیسا گمان رکھے گا، اللہ اس سے ویسا برتاؤ کرے گا۔ اب توجہ کریں کہ جیسا گمان ہوگا ہمارا اللہ کے متعلق، اگر ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ ضرور ہمیں بخشے گا، اللہ سے یہ گمان ہے ضرور روزی دے گا، اللہ سے یہ گمان ہے کہ ضرور اولاد دے گا، اللہ سے یہ گمان ہے کہ نعمتیں اس نے پیدا کی ہیں تو ہمارے لیے بھی اچھے اسباب مہیا کرے گا، یہ اگر گمان ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کوشش کرتا ہے اپنے بندے کے گمان کو سچ ثابت کرے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے، اور ایسا دینے والا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے وہ کریم اللہ، وہ اس کی بخشش جاری و ساری ہے۔ لہذا امید کا محور و مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور روایات کے مطابق اس شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے نا امیدی، مایوسی۔ آپ توجہ کریں، مایوسی اور نا امیدی شرک کے بعد جو احادیث میں گناہان کبیرہ کی فہرست بتائی گئی ہے، ان میں شرک کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو وہ نا امیدی ہے، مایوسی ہے۔ آپ مایوس ہو جائیں۔ اب دنیا میں کیسے ہوتا ہے؟ دنیا میں مایوس ہو جاتے ہیں، مجھے تو ایسا مجھے تو رزق نہیں مل سکتا، میں ہمیشہ تنگی میں رہوں گا، میں پریشان ہی رہوں گا، میں پریشانی سے کبھی نکلوں گا ہی نہیں، اللہ نے مجھے پریشان ہی رکھنا ہے، میرے مسائل جو ہے بڑھتے جاتے ہیں، میں ہمیشہ پریشانی میں رہوں گا، میرے مسائل کبھی حل ہوں گے ہی نہیں۔ وہ کریم اللہ دوسروں کے مسائل تو حل کرتا ہے، میرے مسئلے حل نہیں کرتا۔ بھائی تو نے اچھا گمان رکھا ہی نہیں ہے، تو نے اپنے سے اللہ سے اچھی امید رکھی نہیں ہے، تو جیسی امید رکھو گے اللہ ویسا برتاؤ کرے گا۔ لہذا کبھی مایوس نہ ہوں،
گناہان کبیرہ اگر سرزد ہو گئے ہیں تو کبھی اللہ کی ذات سے بخشش کے حوالے سے نا امید نہ ہو۔ اگر نا امید ہو گئے تو اس کا مطلب ہے جہنم مقدر بن گئی۔ اگر بندہ نا امید ہو جائے تو جہنم مقدر ہے، پھر تو وہ جنت کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ آیت جو ہے بہت وسعت رکھتی ہے۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ اے رسول میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اسراف کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تجاوز کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں وہ اللہ ہوں جو تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پھر آگے ان اللہ غفور الرحیم، غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، مولا فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں سب سے وسیع ترین آیت یہی ہے، وسعت اس میں بہت زیادہ ہے۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ کرو گے تو معاف کروں گا، یہ گناہ کرو گے تو معاف نہیں کروں گا، نہ، اس میں وسعت ہے۔ قل لعباد، کتنا کریم اللہ ہے، کن کو اپنے بندے کہہ رہا ہے جو اس کے نافرمان ہیں، یعنی اتنی کریمی کہ نہیں کہا کہ گناہگاروں کو کہہ دے، اے رسول گناہگاروں کو کہہ دے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں، بلکہ کیا فرمایا ہے، اے رسول میرے بندوں کو کہہ دے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ بھی میرے بندے ہیں۔ اللہ نے اپنی ان بندوں کو جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ نے اسے اپنے بندے ہونے سے خارج نہیں کیا، وہ اتنا کریم ہے۔ اس نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے خطا کار لوگوں کو کہہ دے، نہیں، میرے بندوں کو کہہ دے، ہیں تو میرے در سے نکلے ہوئے ہیں، در سے بھاگے ہوئے ہیں، ان بندوں کو کہہ دے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اب اس میں جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہو گیا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جس گناہ کا بھی آپ تصور کر لیں، اس آیت میں وسعت موجود ہے کہ وہ کریم اللہ اس کے در پہ آ جائے تو وہ کریم اللہ جو ہے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب مشکل کہاں ہے؟ ایک اعتراض ذہن میں آ گیا ہے، وہ بات بتاتا چلوں کہ اعتراض ذہن میں آ گیا ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت تو ہے نا اللہ کی قرآن مجید میں کہ اے رسول ان بندوں کو کہہ دے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ میرے بندوں کو کہہ دے کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں کہ میں تمہارے سارے گناہ جمیعاً سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ وہاں تو اللہ نے فرمایا شرک بھی وہی کرتا ہے نا، جو کلمہ پڑھتا ہے وہی مشرک ہے، وہ شرک کرے تو وہ مشرک ہے، اگر کلمہ گو بھی ہے شرک کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جو چاہوں گا معاف کر دوں گا، یہ اس بندے کے لیے، اس مشرک کے لیے کہا ہے جو شرک کی حالت میں مر جائے، اس کو معاف نہیں کروں۔ جو اپنی زندگی میں شرک کرتا رہا ہے، پھر متوجہ ہوا ہے میں نے تو بہت بڑا ظلم کر دیا اپنی ذات پر، تو میں تو شرک کرتا رہا ہوں، تو پھر وہ اللہ کے در پہ آ جائے اور کہے کہ میرا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، شرک سے پاک ہے، میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، وہ کریم اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے در پہ آئے، اپنی زندگی میں آ جائے، اللہ معاف کر دے گا۔ ان کی مثال بھی مفسرین نے دی ہے کہ رسول کے دور میں جو بھی مسلمان ہوئے ہیں
وہ بھی پہلے مشرک تھے اور پھر جب کلمہ گو ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ شرک والا گناہ ان کا ختم ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی اسلام لے آئے اور مشرک بن جائے لیکن اپنی زندگی میں اللہ سے توبہ کر لے تو وہ کریم اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا مایوسی گناہ ہے، دنیا کے معاملات میں بھی مایوسی گناہ ہے، جس کی میں نے مثالیں آپ کو دیں کہ میرا رزق تنگ رہے گا، یہ کبھی نہیں کھلے گا، میں مصیبتوں کا شکار رہوں گا، میں ہمیشہ پریشان رہوں گا، یہ جو سوچیں ہیں یہ سوء ظن ہے جو آپ نے اللہ سے کیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی تکلیف ہے، اللہ نے فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یہ مشکل اگر آ گئی ہے تو وہ کریم اللہ میرے لیے آسانی بھی مہیا کر دے گا، یہ سوچ اگر لے کے چلیں گے تو اللہ انسان کے لیے آسانیاں مہیا کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں، وہ تو اتنا کریم ہے، جب ہم پیدا ہوئے تھے بے لباس پیدا ہوئے تھے، یہ اس کی کرم نوازی نہیں ہے کہ اب ہمارے پاس لباس بھی ہے، ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، رہنے کے لیے مکان بھی ہے اور معاشرے میں عزت بھی ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اسی اللہ نے دی ہے، وہ دینے والا وہی ہے۔ ہم تو بے لباس پیدا ہوئے تھے، اس نے ہمیں یہ عزت اور مقام بھی بغیر کچھ کیے بھی اس نے عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات سے دنیاوی معاملات میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، گناہ کے حوالے سے میں نے آیت بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، تو ایک روایت بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس گناہ سے بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی کے ذرائع تلاش کرنے چاہیے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے، مایوس نہ ہو، معافی کے ذرائع تلاش کرے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر سوچے جو میں نے گناہ کیا ہے یہ کون سے ذرائع ہیں جن ذرائع کو اگر میں استعمال کروں تو وہ کریم اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا۔ اس میں دو ذریعے جو میرے ذہن کے مطابق جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہیں۔ ایک ایسے گناہ ہیں جو انفرادی گناہ ہیں، انفرادی گناہ ہیں، انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اس یقین کے ساتھ پہنچے اور قرآن اور اہل بیت کا واسطہ دے تو وہ کریم اللہ انسان کے انفرادی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرے ہیں اجتماعی گناہ۔ اجتماعی گناہ اس نے ایک شرط لگائی ہوئی ہے کہ اگر تم سے کوئی اجتماعی گناہ ہو جائے، اجتماعی گناہ میں کسی کا مال کے حوالے سے غصب ہو گیا ہے، کسی کا جو ہے نا حق مارا گیا ہے، تو اللہ نے اپنی شریعت میں شرط لگائی ہے کہ تو اگر مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنی زندگی میں اگر کسی کا حق کھایا ہے تو وہ حق ادا کر دے اور پھر میرے در پہ آ جا، میں معاف کر دوں گا۔ تو بخشش کے ذرائع تلاش کرنے چاہیے، کبھی بھی بندہ مایوس نہ ہو، دعائیں کرتا رہے، کوشش کرتا رہے تو وہ کریم اللہ معاف کرتا۔ دعا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو انسان کو جو ہے بہت بڑی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اگر دعاؤں کا سلسلہ ہر وقت اللہ سے مانگتا رہے تو وہ اللہ بخش دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا کہ صحرا میں نکل جاتے تھے، عبرت کے حصول کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے مختلف چیزوں کو دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ صحرا میں نکلے اور آپ نے دیکھا ہے کہ عبادت گزار ہے اور بڑی عبادت کر رہا ہے اور عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تیری یہ ادا پسند آئی ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، آج میں تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس عبادت گزار نے کہا آپ میرے مہمان ہونا چاہتے ہیں تو میرا گھر ایک وادی یا دریا جو تھا اس کے بعد ہے، تو وہاں سے آپ گزر نہیں سکیں گے۔ یہ حسن ظن دیکھیں، آپ وہاں سے گزر نہیں سکیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیوں آپ خود تم گزر جاتے ہو، میں کیوں نہیں گزروں گا؟ اس نے کہا کیونکہ اس گزرنے کے لیے آپ کو پانی پہ چلنا پڑے گا
میں تو چل کے گزر جاؤں گا، آپ گزر نہیں سکیں گے۔ آپ جملہ آپ نے شناخت نہیں کرائی تھی میں نبی ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تجھے پانی پہ چلا کے گزار دیتا ہے تو وہی اللہ مجھے بھی گزار دے گا۔ یہ ہے امید، یہ ہے حسن ظن، اللہ سے امید رکھنا کہ جو کسی کے ساتھ اللہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو وہ کریم اللہ ہم پہ بھی کرم کرے گا، تو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو لے کے چلیں جی آئیں، تو وہ عبادت گزار اس دریا پہ پہنچا، اس نے پانی پہ اپنا پاؤں رکھا، بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ کراس کر گیا، حضرت ابراہیم کو اس کے پیچھے کراس کر گئے۔ اس نے تعجب کیا، بھئی یہ کیسا بندہ ہے جو جس نے پانی سے وہ بھی کراس کر گیا۔ آپ پہنچے، جب پہنچے تو آپ نے اس عبادت گزار سے سوال کیا کہ اے عبادت گزار یہ بتاؤ کہ سخت ترین دن کون سا ہے؟ سخت ترین دن کون سا ہے؟ اس عبادت گزار نے کہا کہ سخت ترین دن وہ دن ہے جس دن اللہ اپنے بندوں کو ثواب اور جزا عطا فرمائے گا۔ اس دن کی ہر کسی کو تیاری کرنی چاہیے۔ ہم جب بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اسی دن کو بھول جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سخت ترین دن وہ ہے کہ جب اللہ کسی اپنے بندوں کو جس دن جو ہے ثواب اور جزا دے گا، یعنی قیامت کا دن، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ آؤ مل کے، ایک روایت کے مطابق کہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس دن کی سختی سے بچائے۔ ایک روایت کے مطابق، توجہ سے سنیں، ایک روایت کے مطابق آپ نے عبادت گزار کو مخاطب ہو کے فرمایا آؤ مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اس سخت دن سے محفوظ رکھے۔ اب اس عبادت گزار نے کہا کہ نہیں، میں دعا نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا بھئی کیوں؟ دعا کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا کہ مجھے 30 سال ہو گئے ایک دعا کر رہا ہوں، اللہ نے وہ دعا میری پوری نہیں کری، اب میں دوسری دعا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ عبادت گزار کا نظریہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، تو کیا دعا کرتا تھا جو اللہ نے ابھی تک تیری پوری نہیں کی؟ 30 سال گزر گئے۔ اس نے کہا 30 سال پہلے میں اس صحرا میں نے دیکھا ایک خوبصورت نورانی بچہ ہے جو بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ تو اس بچے نے کہا یہ بھیڑ بکریاں میری ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسماعیل ہوں۔ میں نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے دوست ابراہیم سے ملاقات کرا دے، ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی تو اس لیے میں دعا نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی ہے، میں ہی ابراہیم ہوں۔ تو پھر انہوں نے مل کے مومنین اور مومنات کے لیے سخت ترین دن سے محفوظ رہنے کی دعا کی۔ تو لہٰذا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے مایوس نہ ہوں۔ لا یسأم الانسان عن دعاء الخیر، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے دعائے خیر کرنے سے کبھی بندہ نا امید اور نا مایوس نہ ہو۔ دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے حسن ظن رکھیں، مایوس کبھی نہ ہوں۔ وہ کریم اللہ دنیا میں بھی خیر عطا کرے گا اور آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں امید کی طاقت عطا فرمائے اور اسی امید کے ساتھ ساتھ اللہ سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔